دعوت خطاب دینے لگا ہوں اس شخصیت کو جس کی خطابت سے کراچی سے خیبر تک شہر گونج رہے ہیں۔ دعوت خطاب دینے لگا ہوں اس شخصیت کو جن کی للکاروں سے دنیا کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے۔ میری مراد وارث حق نواز، وارث اسحاق القاسمی، وارث علی شیر حیدری، وارث اعظم طارق، وارث ضیاء القاسمی، وارث ضیاء الرحمن فاروقی، غازی اسلام، شہزادہ اہل سنت، فخر اہل سنت، جرنیل اہل سنت، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی اصحاب نوکر ہے وہ وال کا خادم ہے، اصحاب نوکر ہے وہ وال کا خادم ہے۔ صحیح تیری صلاح ظلم جبر، صحیح تیری صلاح ظلم جبر، بنا لڑے کھڑایا فاروقی آیا، فاروقی آیا۔ کانفرنس کا عنوان فیضان نبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، جو نبوت آپ کو ملی تھی، اس نبوت کے صدقے میں آپ نے جو محنت کی، اس محنت کا جو فیض پھیلا وہ کہاں تک پھیلا، وہ کس قدر پھیلا، وہ کتنی تیزی میں پھیلا اور وہ کتنا زیادہ پھیلا، بس اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا، یہ فیض پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ حضور علیہ السلام کا فیض سکڑا نہیں، سمٹا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بڑھا اور بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بڑا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ یہ فیض قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا، اس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ اور یہ فیض ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فیض ہر علاقے میں پھیلتا گیا۔ کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں بسا، کوئی بستی اور شہر ایسا نہیں بسا جہاں حضور کا فیض نہیں پہنچا۔ ہر لمحے حضور کا فیض ہر جگہ تک پہنچا۔ اور اس کی واضح اور بڑی مثال یہ ہے کہ آج آپ مکہ اور مدینہ سے کتنے دور بیٹھے ہیں اور کتنی مسافت پہ بیٹھے ہیں اور کتنے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے بعد اور کتنے علاقے اور بستیاں آباد ہیں جہاں لوگ بیٹھے۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بھئی آپ روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ آپ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ عبادت کرتے ہو نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں قرآن ہے۔ میں نے کہا بھئی آپ کے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی آپ کے پاس ایقان ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے دور یہ جو عقیدہ آپ کے پاس ہے اور یہ جو کلمہ آپ کے پاس ہے اور یہ جو نماز آپ کے پاس ہے اور یہ جو عبادت آپ کے پاس ہے، بھئی اتنے دور بلا آپ کو یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ یہ کہاں سے ملی ہیں؟ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ نبوت کا فیض ہے۔ اللہ نے سب سے آخری پیغمبر حضور کو بنایا اور حضور کو پھر ایک پیغام دیا اور حضور کو پھر ایک جو ہے وہ نظریہ دیا اور حضور کو ایک فیض دیا، اور وہ فیض حضور کا اور وہ پیغام حضور کا اور وہ اعلان حضور کا ہم تک پہنچا اور ہم مومن اور مسلمان بنے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ فیض کلمے کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض نماز کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض عبادت کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض قرآن کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض حدیث کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض سنت کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض شریعت کی صورت میں بھی ہے،
یہ فیض سیرت کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض صورت کی صورت میں بھی ہے، یہ فیض ہمارے پاس ہر صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہم تک پہنچا ہے، وہ سیاست کی شکل میں ہو، وہ سیادت کی شکل میں ہو، وہ قیادت کی شکل میں ہو، وہ امامت کی شکل میں ہو، وہ خلافت کی شکل میں ہو، وہ صداقت کی شکل میں ہو، وہ دیانت کی شکل میں ہو، وہ امانت کی شکل میں ہو، وہ شرافت کی شکل میں ہو، یا وہ حیا اور وفا کی شکل میں ہو، یا وہ قانون اور ضابطے کی شکل میں ہو، یا وہ دستور اور منشور کی شکل میں ہو، یا دن اور رات کی شکل میں ہو، یا عقیدہ اور نظریہ کی شکل میں ہو، یا ایمان اور عمل کی صورت میں ہو، یا فعل اور قول کی صورت میں ہو، یا نبی علیہ السلام کے کردار اور گفتار کی صورت میں ہو، یہ فیض ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور اگر نبوت کا فیض اٹھا لیا جائے تو پیچھے بچتا بھی تو پھر کچھ نہیں ہے۔ یہ کائنات اسی لیے بچی ہوئی ہے کہ اس میں نبوت کا فیض پھیلا ہوا ہے۔ مجھے کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب بڑی لمبی تمہید بات کے بات کر رہے ہو، حالانکہ آج تو وقت کم ہے، آپ کو اپنی رفتار پہ آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا وہی آ رہا ہوں، میں نے تو صرف سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ سارے فیض ہیں۔ کہنے والوں نے کہا یہ تو سارے فیض ہیں، لیکن وہ فیض تو بتاؤ نا جن پر یہ سارا فیض ہے۔ مولانا صاحب یہ سارے فیض کا تذکرہ کر رہے ہو، سارے فیوزات کا تذکرہ کر رہے ہو، وہ فیض تو بتاؤ نا جن پر یہ سارا فیض ہے، وہ فیض تو بتاؤ نا جن کا وجود فیض ہے، جن کا جسم فیض ہے، جن کی جماعت فیض ہے، جن کے بدن فیض ہے، جن کے کردار فیض ہے، جن کی پیدائش فیض ہے، جن کی ولادت فیض ہے، جن کا بڑھنا فیض ہے، وہ فیض تو بتاؤ نا جن کے دم بدم یہ فیض ہے، وہ فیض تو بتاؤ نا جس کی وجہ سے یہ فیض ہے، وہ فیض تو بتاؤ نا جس کی وجہ سے یہ فیض ملا ہے، وہ بتاؤ وہ کون ہے جن کی وجہ سے یہ سارا فیض ملا ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی انکار نہیں ہے، کلمہ نبی کا فیض ہے، روزہ نبی کا فیض ہے، حج نبی کا فیض ہے، عبادت نبی کا فیض ہے، زکوٰۃ نبی کا فیض ہے، اخلاق نبوت کا فیض ہے، ایمان نبوت کا فیض ہے، ایقان نبوت کا فیض ہے، قرآن نبوت کا فیض ہے، شان الرحمن نبوت کا فیض ہے، پیغمبر کی زبان نبوت کا فیض ہے، نبی کا بول نبی کا فیض ہے، نبی کا قول نبی کا فیض ہے، نبی کا کردار نبی کا فیض ہے، نبی کے بیانات نبی کے فیض ہے، نبی کا نکلنا نبی کا فیض ہے، نبی کا بولنا نبی کا فیض ہے، نبی کا ہنسنا اور مسکرانا نبوت کا فیض ہے۔ ارے نبوت کی آمد اور نبوت کی ولادت اور رسالت نبوت کا فیض ہے، پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک حصہ نبوت کا فیض ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حقائق کی دنیا میں ذرا اتر کر دیکھو نا کہ فیض کی عملی تصویر کیا ہے اور عملی عکس کیا ہے اور عملی نقش کیا ہے اور صورت کیا ہے اور مجسم کیا ہے اور جسم کیا ہے اور جماعت کیا ہے اور گروہ کیا ہے۔ جس نے کلمے کے فیض کو بھی لیا، روزے کے فیض کو بھی لیا، حج کے فیض کو بھی لیا، ایمان کے فیض کو بھی لیا، قرآن کے فیض کو بھی لیا، نبی کے فرمان کے فیض کو بھی لیا، بابا نبی کے ظلم کے فیض کو اس نے لیا، چہرے کے فیض کو اس نے لیا، لبوں کے فیض کو اس نے لیا، انگلیوں کے فیض کو اس نے لیا، قدموں کے فیض کو اس نے لیا، سینے کے فیض کو اس نے لیا، قلب کے فیض کو اس نے لیا، وجود کے فیض کو اس نے لیا، لفظوں کے فیض کو اس نے لیا، قدموں کے فیض کو اس نے لیا۔ ارے وہ کون ہے جنہوں نے پیغمبر کی ہر ادا کے فیض کو وصول کر لیا؟ مکہ میں فیض آیا تو انہوں نے لیا، مدینہ میں فیض آیا تو انہوں نے لیا، غار میں فیض ملا تو انہوں نے لیا، بازار میں فیض ملا تو انہوں نے لیا، ہجرت میں فیض ملا تو انہوں نے لیا، نصرت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، عبادت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، ریاست کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، قیادت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، سیادت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، جب امامت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، خلافت کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، صدق و وفا کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، عدل و انصاف کا فیض ملا تو انہوں نے لیا، قرآن کی صورت میں آسمان سے فیض اترا تو انہوں نے لیا، جبرائیل لے کر آئے فیض تو انہوں نے لیا، نبوت کی مکی زندگی کا فیض انہوں نے لیا، مدنی زندگی کا فیض انہوں نے لیا، جوانی کا فیض انہوں نے لیا، شباب کا فیض انہوں نے لیا، حسن کا فیض انہوں نے لیا، علم کا فیض انہوں نے لیا، کمال کا فیض انہوں نے لیا، جلال
جلال کا فیض انہوں نے لیا، عقل و سیرت کا فیض انہوں نے لیا، صورت اور سیرت کا فیض انہوں نے لیا، فہم و بصیرت کا فیض انہوں نے لیا، حکمت کا فیض انہوں نے لیا، تدبر کا فیض انہوں نے لیا، حلم کا فیض انہوں نے لیا، عمل کا فیض انہوں نے لیا۔ ہاں ہاں، نبی آگے کھڑا ہو، یہ پیچھے کھڑے ہوئے، فیض انہوں نے لیا۔ نبی نے تلوار اٹھائی، یہ ساتھ کھڑے ہو گئے، فیض انہوں نے لیا۔ حضور سواری پہ بیٹھے، یہ ساتھ کھڑے ہو گئے، فیض انہوں نے لیا۔ حضور جنگ میں گئے، یہ ساتھ موجود ہے، فیض انہوں نے لیا۔ اور جی ہاں، ان کے کھانے کے سامان ختم ہو گئے اور نبی نے کھجور پر ہاتھ رکھ دیا تو کھجوروں کا فیض انہوں نے لیا۔ اور پینے کو پانی ان کو نہیں ملا، نبی نے مشکیزے میں انگلی رکھ دی، انگلی سے نکلنے والے پانی کا فیض انہوں نے لیا۔ جی ہاں، نبی نے زلف کو جب لہرایا تو زلف کے لہرانے کا فیض انہوں نے لیا۔ حضور رات میں چاندنی میں جب نکلے تو چاندنی کی روشنی میں چاند کا فیض انہوں نے لیا۔ ہاں ہاں، حضور دن میں جب مکہ کی گلیوں میں نکلے تو چمکتے ہوئے سورج کی موجودگی میں آمنہ کے سورج کا فیض انہوں نے لیا۔ جی ہاں، سورج کی کرنوں میں سورج کی شعاؤں کا فیض انہوں نے لیا۔ ہاں ہاں، نبوت نے باتیں کی، باتوں کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی کی راتیں آئی، راتوں کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر کا بستر بچھا، بستر کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی نے چادر اوڑی، چادر کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے پگڑی باندھی، پگڑی کا فیض انہوں نے لیا۔ نبوت کے چہرے کی دیدار کی باری آئی، دیدار کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی جب مسکرائے تو مسکراہٹ کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آ گیا تو جلال کا فیض انہوں نے لیا۔ نبوت کے وجود پہ کمال آ گیا تو کمال کا فیض انہوں نے لیا۔ جبرائیل آئے، قرآن لائے، نبی نے اپنی زبان سے جب قرآن پڑھا تو قرآن کا فیض انہوں نے لیا۔ اور نبوت نے انہیں بلایا، یہ چل کر آئے، قریب پہنچ کر فیض انہوں نے لیا۔ آقا نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ کا فیض انہوں نے لیا۔ یہ دروازے پر دستک دیتے، حضور آ کر ان کے چہرے پر نظر ڈالتے۔ ہاں ہاں، چہرے پر نظر ڈالتے، جب چہرے پر نظر پڑتی ہے نظر کا فیض انہوں نے لیا۔ ہاں، جب نگاہیں ان کی نگاہوں سے ٹکراتی ہے تو نگاہوں سے نگاہوں کا فیض انہوں نے لیا۔ جی ہاں، جب سینہ سینے سے ملا تو سینے کا فیض انہوں نے لیا۔ جب مدینے میں آئے تو مدینے کا فیض انہوں نے لیا۔ جی ہاں، جب کرینے میں آئے تو کرینے کا فیض انہوں نے لیا۔ ہاں ہاں، جب نبوت کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل پڑے تو چلنے کا فیض انہوں نے لیا۔ جب حضور گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے فیض انہوں نے لیا۔ حضور نیچے کو اترتے تو نیچے اترتا دیکھ کر فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے میدان میں صفیں باندھی، سب باندھتے ہوئے فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے اشارہ کیا، اشارے کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے بلایا، بلانے کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی نے بھیجا، بھیجنے کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے کھڑا کیا، کھڑا ہونے کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی نے تلوار دے دی، تلوار کا فیض انہوں نے لیا۔ پیغمبر نے تیر دے دیا اور تیر کا فیض انہوں نے لے لیا۔ حد نہیں ہوگی فدا کا ابی و امی، یہ پیغمبر نے کہا، اس کا فیض انہوں نے لیا۔ نبی نے پہرے پہ کھڑا کیا، پہرے کا فیض انہوں نے لے لیا۔ پیغمبر نے میدان پہ کھڑا کیا، میدان کا فیض انہوں نے لے لیا۔ نبی کو سجدے پہ دیکھا، سجدے کا فیض انہوں نے دیکھ لیا۔ رکوع پہ دیکھا، رکوع کا فیض انہوں نے دیکھ لیا۔ نبی نے چہرہ اٹھایا تو زلف ہلی، ہلتی زلف کا فیض انہوں نے لے لیا۔ پیغمبر نے جب سلام پھیرا، سلام پھیر کر دائیں دیکھا تو دائیں والوں نے رخسار کا فیض لے لیا۔ جب سلام بائیں کو پھیرا تو بائیں والوں نے بائیں فیض، بائیں چہرے کا فیض انہوں نے لے لیا۔ رخسار پہ چمک آئی، دمک آئی، رانائی آئی، خوبصورتی آئی، رمق پیدا ہوئی، اس کا فیض انہوں نے لے لیا۔ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو گرانے لگے، نبی نے آرڈر دیا، آرڈر پورا کر کے فیض انہوں نے لے لیا۔ بتوں پر ہاتھ مار کر ایک ایک بت کو گراتے چلے گئے، گرا کر بیت اللہ جب صاف ہو
گیا, نبوت کا فیض انہوں نے لے لیا. رسالت جب باہر نکلی تو جناب مطاف میں گئی, مطاف میں نبی جب کھڑے ہوئے تو مطاف میں کھڑے ہونے کا فیض انہوں نے لے لیا. جی ہاں, جب پیغمبر نے احرام باندھا, احرام باندھ کر ایک کندھا خالی چھوڑا, اور کندھا خالی چھوڑ کر جب نبوت کی مہر کندھے پر چمک رہی تھی, اس نبوت کی چمک کا فیض انہوں نے حاصل کیا. اور جب مہر ختم نبوت پر نظر پڑی تو مہر ختم نبوت کا فیض انہوں نے حاصل کیا. بابا جب نبی کا رشتہ ہوا تو ولیمہ بنا, ولیمہ کھا کر فیض انہوں نے حاصل کیا. اور بابا جب یہ مر گئے, ان کے مرنے پر نبی نے جنازہ پڑھایا اور جنازے کا فیض انہوں نے حاصل کیا. جب ان کی شہادت ہو گئی اور قبر کھودی گئی, قبر میں پیغمبر اترے, نبی کے اترنے کا فیض انہوں نے حاصل کیا. ہاں, جب پیغمبر اپنے پاؤں اٹھا کر چل رہے ہیں, یہ نبی کے پاؤں اٹھانے کا فیض انہوں نے حاصل کیا. مانتا ہوں کلمہ فیض ہے, مانتا ہوں نماز فیض ہے, مانتا ہوں روزہ فیض ہے, مانتا ہوں قرآن فیض ہے, لیکن ماننا پڑے گا وہ ایک ایک فیض ہے. یہ سارا فیض جن کے پاس جمع ہو گیا انہی کو تو فیضان نبوت کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, فیضان نبوت, فیضان نبوت, آفتاب نبوت, عظمت صحابہ, کردار صحابہ. شہنشاہ خطابت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی, شہنشاہ خطابت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی, شہنشاہ خطابت غازی اورنگزیب فاروقی. توجہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جس کے علاقے میں کھڑا ہوں اسے خطابت کا بادشاہ کہتے تھے, اسے خطابت کا بادشاہ کہتے تھے. وہ خطابت گر تھا, وہ خطابت سکھاتا تھا, اسے خطابت کا ملکہ تھا, وہ خطابت کی دنیا میں رہتا تھا. اس کے وہ لفظ لفظ خطابت بنتے تھے, اس کی بات بات خطابت بن جاتی تھی, اس کا ہر بات خطابت بنتی تھی. اسے ضیاء القاسمی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ. میں ان کے علاقے میں کھڑا ہوں, فیض ان کا تھا تو ان کا فیض بھی تو یہاں تک پہنچے گا بھائی. میرے پاس وقت کم ہے, مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے, توجہ, کچھ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ نہ آئیں. میں نے کہا بھائی میں کیوں نہ آؤں؟ کہتے آپ کے آنے سے بدامنی ہوگی. میں نے کہا بدامنی ان کے آنے سے ہوتی ہے جس کے پاس فیض نہیں ہوتا. وہ بے فیضے, وہ بے ہدایتے, وہ بے مرشد, ان کے آنے پہ جھگڑا ہوگا, میرے آنے پہ تو پیار ہوگا. اور کو میں یہی تو نہیں آ رہا, مجھے تو 18 دن ہو گئے. میں گھر سے نکلا, میں کریا گیا, پنجاب کے ایک حصے سے دوسرے تک, پھر خیبر پختونخوا تک میں ایک چکر لگا کر واپس آ گیا. میں چیلنج کرتا ہوں, میری کوئی ایک تقریر بتاؤ جس کے بعد کوئی بدامنی ہوئی ہو. بابا بدامنی فیض والوں کے بعد نہیں ہوا کرتی, فیض والوں کے بعد تو فیض جاری ہوا کرتی. میں حیران ہوں, پتہ نہیں کس نے رپورٹ کی, انہیں کیا بتا دیا. بھائی میں اتنا صحیح ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں میں پورا آیا ہوں. مت سمجھو کہ آدھا یہاں کے آدھا کہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. پورا ہم وہ ہیں ہی نہیں, کچھ ادھر ہوں اور کچھ ادھر ہوں, رکھے کندھے پر اور وہ بھاگ جائے. وہ ہمیں کیا ضرورت ہے, کوئی بھاگے بھی تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھاگ جائے. مجھے اس سے غرض بھی نہیں, جو بھاگ گیا, پھر رہا ہے, پھر وہ جائے باڑ میں جائے.
بھئی یہ سارا فیض جن کے پاس ہے انہیں کہتے ہیں صحابہ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نہ ایسے نہیں، ایسے نہیں. توجہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب ہاتھ کھڑا ہو جائے پھر آپ بیٹھ جائے. اچھا ایک بات اور، کوئی بندہ کھڑا نہ رہے، جو بندہ ہے وہ کھڑا نہ رہے. بھئی مجمع میں سناٹا چھا جائے، آواز تو دور کی بات ہے، اونچی سانس بھی نہ لیں، بالکل خاموشی ہو جائے، سانس بھی اونچی نہ لیں. سوشل میڈیا کوئی آدمی تصویر لینا چاہتا ہے تو اب لے لیں. ہم جدھر گئے ہیں وہاں عوام کا ہجوم آ گیا، سمندر آ گیا، لوگوں کے شعور بیدار ہو گئے، لوگوں کو حق نواز کی بات سمجھ میں آ گئی. لوگ یہ بیانیاں سمجھنے لگے کہ ضیاء القاسمی نے زندگی یوں نہیں گزاری تھی، اس کا فیض اب بھی باقی ہے. کیا ہے؟ اور اگلی بات سمجھنا، فیض باقی وہاں ہوتا ہے جہاں تار جڑی ہوتی ہے، جہاں لائن جڑی ہوتی ہے. جہاں لائن کٹ جائے وہاں فیض ہوتا، فیض ہوتا، فیض وہی ہوتا ہے جہاں لائن جڑی ہوتی ہے. لائن اگر کٹ گئی فیض نہیں رہے گا. میرے سامنے اسپیکر پڑا ہے، یہ بول رہا ہے، اسپیکر نہیں بول رہا، اس کا کنیکشن بول رہا ہے. یہ تو یوں ہی رہے مگر اس کا کنیکشن کٹ جائے، یہ نہیں بولے گا بابا اس کا کنیکشن یہاں سے، اس کا کنیکشن وہاں سے. چلتے چلتے یہ کنیکشن پاور ہاؤس تک جاتا ہے اور پاور ہاؤس سے یہ کنیکشن یہاں تک آتا ہے. اس کو فیض وہاں سے ملا ہے. فیض انہیں ملتا ہے جن کی تار جڑی ہوتی ہے. تم کٹوں کو فیض ملتا، بھئی کلمہ انہی کو ملے گا جس کی تار جڑی ہوئی ہے، جس کی لین جڑی ہوئی ہے. نماز اسی کے پاس ہے جس کی لین جڑی ہوئی ہے. قرآن اسی کے پاس ہے جس کی لین جڑی ہوئی ہے. دین اور شریعت اسی کے پاس ہے جن کی لائن جڑی ہوئی ہے. جی ہاں، حسن و حسین اسی کے پاس ہے جن کی لائنیں جڑی ہوئی ہیں. ابو بکر و عمر اسی کے پاس ہے جن کی لائنیں جڑی ہوئی ہیں. عثمان و علی انہی کے پاس ہے جن کی لائنیں جڑی ہوئی ہیں. جن کی لینیں منقطع ہیں، کٹ گئی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. ان سے پوچھو کلمہ کا کچھ اس سے لیا، کچھ اس سے لیا. اس سے پوچھو نماز کیسی کا کچھ اس سے لی، کچھ اس سے لی. ہم سے پوچھنے والے پوچھتے آپ کا کلمہ بھی پورا، آپ کی نماز بھی پوری، آپ کا قرآن بھی پورا، کم بھی نہیں ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، گھما ہوا بھی نہیں ہے، چھپا ہوا بھی نہیں ہے. آپ کے امام بھی حاضر، آپ کی کتاب بھی حاضر، آپ کے کلام بھی حاضر، آپ کا پیغام بھی حاضر، آپ کی ہر چیز پوری ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہماری لائن جڑی ہوئی ہے. کہنے والا کہتا ہے بابا کہاں سے لائن جڑی ہے؟ میں نے کہا پاور ہاؤس سے جو تار آ رہی ہے نا اس سے ہماری لائن جڑی ہوئی ہے. کہا پاور ہاؤس سے، اسلام کے پاور ہاؤس سے جو تار آ رہی ہے اس تار کا نام کیا ہے؟ اس پائپ لائن کا نام کیا ہے؟ اس راستے کا نام کیا ہے؟ اس تسلسل کا نام کیا ہے؟ اس آنے والے سمت کا نام کیا ہے؟ اس آنے والی لائن کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ کی مرضی ہے، شرق سے پوچھو، غرب سے پوچھو، شمال سے پوچھو، جنوب سے پوچھو، چھوٹے
چھوٹوں سے پوچھو یا بڑوں سے پوچھو، جوانوں سے پوچھو یا بزرگوں سے پوچھو، آج والوں سے پوچھو یا پہلے والوں سے پوچھو، حنبلیوں سے پوچھو، شافعیوں سے پوچھو، مالکیوں سے پوچھو، حنبلی شافعیوں سے پوچھو، مالکیوں سے پوچھو، دیوبندیوں سے پوچھو، بریلویوں سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، گوروں سے پوچھو، کالوں سے پوچھو، عرب سے پوچھو، عجم سے پوچھو، پہاڑیوں سے پوچھو، زمینیوں سے پوچھو، دیہاتیوں سے پوچھو، شہریوں سے پوچھو، جاؤ جس سے جا کر مرضی ہے اس لائن کا نام تو پوچھو، یہ لائن کیا ہے، ہر طرف سے جواب آئے گا اور جواب ہوگا صحابہ 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 صحابہ۔ کون ہے بھائی؟ مجھے کہا آپ نے پاور ہاؤس کیوں کہا؟ میں نے کہا پاور ہاؤس میں ہر تار نہیں لگتی، یہ اسپیکر پاور ہاؤس سے لگاؤ گے جل جائے گا، یہ بلب لگاؤ گے جل جائے گا، موٹر لگاؤ گے جل جائے گی، ٹیوب ویل لگاؤ گے جل جائے گا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پاور ہاؤس کی تاریں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اس لیے کہ پاور ہاؤس کا زور بہت ہوتا ہے۔ حضور کا کلمہ حضور سے پڑھنا آسان تھوڑا ہی ہے، حضور کا کلمہ حضور سے پڑھنا آسان تھوڑے ہی ہے، اللہ کا قرآن حضور سے سننا آسان تھوڑے ہی ہے، جبرائیل کو آتا جاتا دیکھنا آسان تھوڑے ہی ہے، نبی کے ساتھ صف میں کھڑا ہونا آسان تھوڑے ہی ہے، پیغمبر کی اداؤں پہ دوڑ پڑنا آسان تھوڑے ہی ہے، پیڑ پر پتھر باندھ لینا آسان تھوڑے ہی ہے، بچوں کو چھوڑ کر نبوت کے در کی چوکیداری کرنا آسان تھوڑے ہی ہے، محب رسول اور عاشق رسول بن کر دوڑ پڑنا آسان تھوڑے ہی ہے، اور چہرہ آمنہ کے لال کا دیکھنا آسان تھوڑے ہی ہے، اس زلف کا نظارہ کرنا آسان تھوڑے ہی ہے، ان نگاہوں میں نگاہ ملانا آسان تھوڑے ہی ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر اس فیض کو لینا آسان تھوڑے ہی ہے۔ یہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، یہ جو لے سکتے تھے انہیں خدا نے کہا، انہیں مصطفیٰ نے کہا ان اللہ اختارنی فاختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا، پاور ہاؤس کے طور پہ، علم کے طور میں، نور کے طور میں، انوار کے طور میں، نبوت کے طور پہ، رسالت کے طور پہ حضور کو چنا، فیض لینے کے لیے صحابہ کو چنا، فیض دینے کے لیے حضور کو چنا، فیض لینے کے لیے صحابہ کو چنا۔ دینے والوں نے دینے میں کمال کر دیا، لینے والوں نے لینے میں کمال کر دیا۔ آج دنیا میں ہر جگہ نبی کی بات چل رہی ہے نہیں چل رہی، پیغام چل رہا ہے نہیں چل رہا، اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی بات، یہ ملک ہمارا ہے، شہر ہمارے، بستیاں ہماری ہیں، بنایا ہمارے بزرگوں میں، ہم سے بڑا کوئی محب وطن، اور ہمیں کسی کی دلیل کی ضرورت بھی کہ کوئی ہمیں کہے گا، سرٹیفکیٹ دے گا کہ تم محب وطن ہو، ہم تمہارے کہنے سے محب وطن نہیں ہیں، ہم اپنے کردار سے محب وطن ہیں۔ اس ملک میں ہم بدعملی نہیں چاہتے، اس لیے ہم کہتے ہیں قانون بنایا جائے۔ کہا کس چیز کا قانون؟ میں نے کہا صحابہ کی عزت اور عظمت کا قانون۔ نہ کوئی صحافی بول سکے، نہ کوئی سیاستدان بول سکے، لیکن میں حیران ہوں جس سیاستدان کو اپنی بیوی کا پتہ نہیں وہ گھر پہ ہے یا باہر ہے، جسے اپنا ہی نہیں پتا وہ ہے کیا۔ کل ڈنڈے 4 پڑے تھے، سانس الٹا آ رہا تھا، کئی دنوں تک زبان بند تھی، آج کھلی تو مثال حضرت ہندہ کی دے رہا ہے، اور دے اس کے ساتھ رہا ہے۔ تجھے پتا ہے اس کی نسبت حضور کے ساتھ کیسی ہے؟ اس کا وہ شوہر ہے جس کے گھر کو حضور نے امن کا گھر قرار دیا تھا۔ تیرا لیڈر تجھے 2 مرتبہ دن میں بلائے،
تیرا خوشی سے سانس پھولے نہیں سماتا، جس کے گھر کو نبی نے دار الامن قرار دیا، اس سے زیادہ عظمت کیا ہوگی؟ جو نبی کی سانس ہے، جو حضرت معاویہ کی ماں ہے، جس نے نبی کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھا ہے، بدبختو! تمہیں اور مثال دینے کے لیے کوئی نام نہیں آتا؟ جو بھونگتا ہے وہ صحابہ پہ، کل ایک کہتے ہیں کہ عہد والے بھاگ گئے تھے، آج یہ کہتے ہیں تمہاری تعلیم نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم جاہل سے جاہل پیدا ہوئے ہو۔ ہم کہتے ہیں قانون بناؤ، صحابہ کی توہین برداشت، اونچی برداشت، ہم صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر رہے، نہیں کرتے، نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی تو کچھ کر دے گا۔ کیوں ایسا کرتے ہو جس سے ملک میں بدامنی ہو؟ ملک میں انصاف کے لیے اور ضابطے کے لیے اور امن کے لیے قانون بننا چاہیے، اور صحابہ کی عزت کا تحفظ کا قانون بننا چاہیے۔ گستاخ صحابہ، صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کو سزائے موت ملنی چاہیے، ملنی چاہیے، ملنی چاہیے۔ ایران پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے، ایران پاکستان میں بدماشی کر رہا ہے، ایران کے بلبوتے پر ایران کے نمک خور پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے، کبھی مشیباغ کے نام سے، کبھی کسی اور نام سے۔ قائد اہل سنت نے اعلان کیا، اگر مشیباغ جیسی غنڈہ گردی بند نہیں کرو گے، آئندہ چیلم کو انشاءاللہ ہم مدح صحابہ واقع کریں گے۔ کرو گے؟ آؤ گے؟ لیکن اس سے پہلے 22 جمادی الثانی ہے، خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر جمادی الثانی کی پہلی تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک آپ مختلف پروگرام کریں گے، گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، اور یہ پروگرام کرانے کے بعد آپ ہر پروگرام میں کہیں گے 22 کو جلوس ہوگا، ضرور ضرور ہوگا، پر خلوص ہوگا، ہوگا۔ بچوں کے جلوس علیحدہ ہوں گے، بڑوں کے جلوس علیحدہ ہوں گے، زنجیر علیحدہ بنائی جائے گی، واق علیحدہ کیا جائے گا، مختلف طبقوں سے لے کر گزرا جائے گا۔ گزرو گے؟ محنت کرو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں، سب نے پڑھا ہے؟ ہم یہ کلمہ پڑھ کے عزم کر رہے ہیں، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے۔ ہم یہ کلمہ پڑھ کے عزم کر رہے ہیں، مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی، دفاع صحابہ بھی۔ لیکن میں نے 2 باتوں کے بعد اس سال تیسری بات بھی شامل کی ہے۔ وہ تیسری بات کیا ہے کہ ہم مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، اور دفاع پاکستان بھی، دفاع پاکستان بھی، دفاع صحابہ بھی، مدح صحابہ بھی، دفاع پاکستان بھی، سب کرو گے؟ ارباب اقتدار دیکھو، میں نے جہاں مدح صحابہ کی بات کی، جہاں دفاع صحابہ کی بات کی، وہاں دفاع پاکستان کی بات کی یا نہیں کی؟ ایک آدمی دفاع صحابہ کی بات کر کے کلمہ پڑھا کے لوگوں کو دفاع صحابہ پہ لائے، اور تم یہ کہو یہ نہ آئے، تم مجھے بتاؤ ملک سے محبت کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو؟ اس لیے اس محبت کو پھیلاؤ گے، گلی گلی پیغام پہنچاؤ گے، صحابہ کے تذکرے کرو گے، صحابہ کی گونج پیدا کرو گے، بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، گلیوں اور چوکوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے، اپنے گھروں پہ صحابہ کے نام لکھو گے، واہ صحابہ واہ کہو گے،
واہ صحابہ واہ لکھو گے، واہ صحابہ واہ پھیلاؤ گے، امن کا پیغام دو گے، پڑوسیوں سے محبت کرو گے، رشتہ داروں سے پیار کا رشتہ اپناؤ گے، ملک سے وفاداری کرو گے، ملک کے استحکام کی خاطر محنت کرو گے۔ 1 بجے کا ٹائم تم نے دیا، 10 منٹ میں نے تمہیں دیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ مشکلات کو دور فرما، آسانیاں نصیب فرما، ہر ظلم شرک اور بدعات سے محفوظ فرما، دین پر چلنا آسان فرما، تمام دین کے راستے ہمارے لیے آسان فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما، اسیروں کو رہے نصیب فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔